بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن میں آپ کا خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کیا اور ان پر حق ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ کہا کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو و لعب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد سمجھ کر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دیر تو میلہ کے ساتھ چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی، اور پھر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ یہاں قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹے اور بت کو پوجنے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، تو کیا تم اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوچھتے ہو۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا، اے لوگوں، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ایک گلیل کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا گیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا،
آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت نکل آئے اور ظالم لوگ محض افسوس کرتے رہ گئے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔